السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم احباب، تقریر کا پورا فائدہ صرف انہی دوستوں کو ہوتا ہے جو سامنے بیٹھتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، نظروں میں نظریں ملا کے بیان قرآن سمجھتے ہیں۔ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ مہمان کی قدر کرنے والے ہیں۔ تھوڑی سی ترتیب بنا لیں تاکہ چند منٹ درس قرآن کی محفل بن جائے۔ بزرگوں تو اس میں گرامی تو لگا کے صحیح در اٹھ کے ایک سامنے دے رہے حوض فقام سے سامنے جزاک اللہ شکر۔ بیٹا یہ آپ اٹھ کے تھوڑے پیچھے چلے جائیں، اٹھ کے ہاں یہ ٹوپی والے نوجوان آگے قریب محترم قریب بیٹا تو سمجھ جائے نگران ہے سارا دن سو دیا کریے انشاءاللہ۔ استاد جی کتنے ہیں قاری مولانا نذیر احمد صاحب انہوں ساؤنڈ نہیں بس مسجد کا کرتا ہے۔ اچھا یہ بچے کو آپ کو ذرا قریب کرے گا، یہ بچے استاد جی سارے کو تشریف پیش آؤ مولانا کو آپ میرے ساتھ آئے۔ دوست دوبارہ سائن تو رکھنا تھوڑی طرف میری توجہ ہے۔ اس میں گرامی جناب محمد قاری صاحب اٹھ کے میرے قریب میں چہرے پہچانتا میں سے دور کیا شکر قاری صاحب شکر یہ تھا میرے بالکل قریب۔ نام کیا ہے؟ کلیم اللہ صاحب۔ تو آدھے جیسے جوان سارا سرمایہ ہے اٹھ کے ہی تھا میرے ساتھ شاباش۔ شکر بڑے سالہ بعد جلال پور شہر میری حاضری تھی، لیکن میں حیران ہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ جلال پور میں مرکزی بالکل بازار کے اندر مسجد اور مجمع کا اے حال ہے، یہ وجہ یہ ہے کہ ساری محنت اس کمی ہے۔ یقین فرمو میرے کو وقت نہ ہی برکت قرآن دی ایک رنگ لگا ہوئی ہے، لیکن اب تھوڑے اور زیادہ سارا مقصود مطلوب صرف اللہ کی رضا ہے۔ قاری صاحب مہربانی تشریف کے جائے میری لاج رکھا بیٹا تو سب کو اس طریقے شاباش۔ آئندہ دینی محفل میں سامنے اور بالکل قریب بیٹھے کر طلب کا دامن پھیلا کے تاکہ قرآن دے انوارا حاصل دو چیزاں کا وعدہ فرماؤ۔ پہلا وعدہ فرماؤ کہ نظرہ میری طرف رکھیں انشاءاللہ۔ وعدہ بھی فرماؤ جتنی بار میری زبان تے تاجدار مدینہ
رسول مکرم ہادی عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ادب نال سرکار دا نام سن کے ہر بار بولے سن سب وعدہ انشاءاللہ الحمد لله نحمده في السراء والضراء سبحان الله نحمده في السراء والضراء وهو المحمود في كل الأحوال المعبود في الأرض وفي السماء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى سبحان الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قدموا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن سبحان الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم یہ جلوہ حق سبحان اللہ یہ نور ہدایت کیا کہنا جبریل من شیطان کے ہیں یہ شان نبوت کیا کہنا جس دل میں وہ
کرسی و عرش اس دل کی بلندی صلی علی جس سینے میں قرآن اترا ہو اس سینہ کی عظمت کیا کہنا نبیوں میں نبی ایسا کہ خاتم الانبیاء حسینوں میں حسین ایسا کہ محبوب خدا ٹھہرے محمد کی آمد آمد سراجا فصلوا عليه كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لائق سب تکریم محترم پروفیسر جناب عبدالشکور شاکر صاحب استاذ العلماء بزرگ عالم دین حضرت مولانا قاری محمد معاذ صاحب دیگر ذی قدر علماء کرام بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں آج ہم آپ کے شہر جلال پور پیروالا میں جامع مسجد سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے صرف اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہیں دل سے دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے آمین مجاہد اسلام ہر دل عزیز شخصیت محترم حضرت مولانا قاری نذیر احمد ثاقب صاحب میرے بہت پرانے دوست ہیں جب میری جوانی تھی بچپن تھا مسلسل
جلال پور پیر والا ہمارا علاقہ ہے، آنا جانا اجلاسوں میں، کانفرنسوں میں، جلسوں میں، پرانا تعلق اور بڑے عرصے بعد حضرت نے مجھے یاد فرمایا۔ میں نے وعدہ کر لیا، یقین فرمائے ربیع الاول کی برکت لگی ہے، وقت بالکل نہ تھا مگر وعدہ بہرحال وعدہ ہوتا ہے۔ ایک طویل سفر کر کے میں حاضر ہوا ہوں اور انشاءاللہ میرا پھر اگر صبح سندھ کی طرف ایک سفر ہے۔ اس اجتماع میں مجھے سنجیدہ چہرے اور وقار دوست مختصر مگر شاندار لوگ بیٹھے ہیں، خصوصاً علماء کرام۔ میرا بہت پرانا تعلق ہے استاد علماء مجاہد اسلام حضرت مولانا قاری محمد معاذ صاحب سے۔ ان کے خلوص، ان کے تقویٰ کا میں قائل ہوں اور ایک طویل عرصہ انہوں نے قرآن کی خدمت کی۔ دوستو دل سے دعا کریں، اللہ کے در پہ اللہ کے بندے سائل فقیر منگتے بیٹھے ہیں، اللہ سب کی جھولیاں رحمت سے بھر دے۔ آمین۔ آپ جس طرح متوجہ بیٹھے ہیں اور میری نظروں میں نظریں ملا کے بیٹھے ہیں، یوں سمجھو کہ آج کا بڑا اجتماع اور عظیم الشان کانفرنس نہ بھی سمجھو تو اس سے بھی عظیم الشان یہ محفل ہے، یہ محفل درس قرآن کی محفل۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب تقریروں میں دو ڈھائی گھنٹے کے بیان جانے میں کبھی اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا آدھے گھنٹے کی محفل درس قرآن کی سچ جائے تو فائدہ کمال ہوتا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ پرانی دوستیاں، پرانے تعلق کا احترام کرتے میں آیا۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ کا پورا دھیان، آپ کی نظریں، پوری توجہ میری طرف رہے گی انشاءاللہ۔ یہ پیچھے کالی ٹوپی والے دوست تھوڑے سے آگے سے، تھوڑے سے پیچھے مولانا آپ کریں، حضرت جی میری نظر آپ پر تھوڑے سے اور تھوڑے سے، اللہ آپ کو عزت بس ٹھیک ہے۔ شکرن شکرن شکرن۔ اب آپ کی نظریں میری نظروں میں ہم بات کا آغاز کرتے ہیں۔ کلام اللہ کا 16واں پارہ، سورہ مقدسہ کا نام ہے سورہ طٰہٰ۔ ایک چھوٹی سی آیت طیبہ ابھی خطبہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى صدق اللہ العظیم۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ گہری نظر، گہری توجہ چاہیے۔ منہا خلقناکم، اللہ قرآن میں ایک ضابطہ، ایک قانون، ایک اٹل فیصلہ بیان فرما رہے ہیں کہ بنانے والے نے جب تمہیں بنایا، یعنی ابتدائی گفتگو ذرا قلب و جگر پہ رکھیں، بنانے والے اللہ نے جب تمہیں بنایا
خمیر کی بٹی اٹھائی تھوڑا بے تکلف ہو جائے میں اشارہ کروں فوراً نہ بولیں گے بنانے والے نے تمہیں بنایا تمہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں اپنی بات کر رہا ہوں جتنے نورانی چہرے بیٹھے منہا خلقناکم بنانے والے اللہ نے جب تمہیں بنایا اور تمہاری تخلیق کے لیے مولا نے زمین کے جس حصے سے خمیر کی مٹی اٹھائی سنو اس اللہ کا ضابطہ ہے قانون ہے ایک حقیقت ہے اٹل فیصلہ ہے ایک دن اس جسد خاکی سے روح پرواز کر جانی ہے جان سے جان نکل جانی ہے وفیہا نعیدکم اس خاکی بدن کو اس جسم کو اس جان کو اللہ نے وہیں پہنچانا ہے جہاں سے مولا نے اس کے لیے خمیر اٹھایا قرآن سمجھو اور گہری نظر میں سمجھو اگر میں اور جملہ تو بڑا مزہ آئے گا بات چل پڑے گی پروفیسر صاحب استادی آپ توجہ فرمائیں گے میں کہتا ہوں کہ عالم دین کے چہرے میں نور ہے بولو علماء کے چہرے میں نور ہے میں تکلف میرے ساتھ بولے گا علماء کے چہرے میں نور ہے نور ہے عالم کی زیارت عبادت ہے والدین کی زیارت عبادت ہے اللہ والوں کا دیدار عبادت ہے صوفیاء اولیاء صالحین متقین کی زیارت کرنا عبادت ہے اہل نظر جلال پور والوں محمد اسماعیل شاہ کاظمی آیا ایک جملہ آپ کے لیے ہدیہ تحفہ ہے کہ یہ جو میں خوبصورت چہرے دیکھ رہا ہوں یہ جو مجمع میں نورانی مکرے دیکھ رہا ہوں اور میں احساس دے رہا ہوں کہ پروفیسر صاحب استادی صاحب یہ نوجوان یہ مخلص بھائی یہ قاری صاحب آپ کہتے ہو یہ شاہ صاحب سنو سید کاظمی قرآن پڑھ کے کہتا ہے یہ سارے القاب عرضی ہیں میں نے قرآن میں سمجھا ہے کہ یہ بھی مٹی ہے یہ بھی مٹی ہے اور یہ چہرے در حقیقت مٹی ہیں یہ جتنے مکھڑے دیکھ رہا ہوں یہ ساری مٹی ہے تعریفیں اس مٹی کی نہیں ہے تعریفیں اس کاریگر اللہ کی ہیں جس کاریگر نے خمیر مٹی سے اٹھایا مگر کتنے نورانی چہرے سمجھو سمجھو میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کہتے ہو کہ شاہ صاحب مولانا کے چہرے میں نور ہے بول مولانا کے چہرے میں نور ہے قاری صاحب قرآن پڑھاتے ہیں چہرے میں نور ہے میں نے ایک بندے کو مخاطب کر کے نام لے کے بلایا سنت کے مطابق بادشاہ جو بھی چہرہ ہے اس میں نور ہے سنو سید کاظمی کہتا ہے یہ جتنے نور دیکھ رہے ہو یہ ساری مٹی ہے اور آج جو نور ہے یہ نور در حقیقت اس نور والے کے نور مٹیریل تو مٹی ہے بولو مٹیریل تو مٹی ہے بھئی آپ سونے سے بنے ہو یا مٹی سے بنے مٹی سے تھوڑے بے تکلف میرے ساتھ بولو نا مٹی سے میں بھی مٹی سے اور یہ چہرہ بھی مٹی سے اور یہ چہرے بھی مٹی سے مٹیریل جب کمزور ہو تو عمارت تو کمزور ہی ہوتی ہے آپ کچی مٹی دیں کسی کو
اور کہیں یار شاندار بنگلہ بنا دو، وہ کاریگر، وہ معمار، وہ مستری کہے گا یار کمرے ہو گئے ہو، آپ مٹیریل میں مٹی دیتے ہو، کچی اینٹیں دیتے ہو، پھر کہتے ہو بنگلہ بناؤ، میں کیسے بناؤ؟ سنو، مٹیریل کمزور ہو تو عمارت کمزور ہوتی ہے۔ یہ مستری اس دنیا کے ہیں، اس اللہ کی کاریگری پہ صدقے جاؤ کہ مٹیریل مٹی ہے اور عمارت یہ جہنم ہے۔ کس نے بنایا؟ اللہ کا نام لیتے نہ شرماؤ، کس نے بنایا؟ اگر آپ محمد دو تو جملہ اور کہتا ہوں، سبحان اللہ، واہ واہ کاریگر کی کاریگری کے کیا کہنے، میرے اللہ کی قدرت کاملہ کے کیا کہنے، کہ ہے مٹی مگر مٹی آج قرآن پڑھتی ہے۔ سمجھو میرا بیان، ہے مٹی مگر مٹی قرآن پڑھتی ہے، ہے مٹی مگر مٹی آج آسمان پڑھتی ہے۔ یہ ہے مٹی مگر مٹی مکہ میں دیکھو صفا مروہ دوڑتی ہے۔ ہے مٹی مگر مٹی بیت اللہ کا طواف کرتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں سبحان اللہ، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ محنت نہ کرو، آپ محنت کرتے تو اجتماع ہوتا، لیکن قلیل یا کثیر جتنے بیٹھے ہیں دیوانگی میں سنو، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، ذرا مزے میں بولو۔ ہے مٹی مگر مٹی حجر اسود کو بوسے دیتے ہے، مٹی مگر منا عرفات مزدلفہ میں حاضریاں دیتی ہے، مٹی ہے مگر حج کرتی ہے، مٹی ہے عمرے کرتی ہے۔ سنو، ہے تو مٹی مگر جان دیتی کے رنگ کے اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، یہ مٹی میدان جہاد میں جہاد تکبیر، اللہ اکبر، محمد مصطفیٰ، زندہ باد، صحابہ، زندہ باد، شاہ صاحب، زندہ باد، پروفیسر صاحب ہے تو مٹی ہے، استاذ العلماء ہے تو مٹی ہے، یہ جو شاہ صاحب بنا پھرتا ہے خبردار نخرے میں نام، تو بھی مٹی ہے۔ چودھری جام ملک خان تاجر صنعتکار بزنس مین تو مٹی ہے۔ تعریفیں تیری نہیں ہیں، تعریفیں تیرے بنانے والے اس کاریگر کی ہیں جس نے خمیر مٹی سے اٹھائے اور یہ نورانی چہرے بنائے۔ وہ کاریگر کون ہے؟ اللہ سے میں نام لو، کون ہے؟ بسم اللہ
سارے ذرا بولو کاریگر کون؟ آئے آپ کا میں ترجمہ کروں تو میرا موضوع بہت طویل ہو جائے گا، میں عنوان پہ آتا ہوں، سنو قرآن سمجھو۔ منہا خلقناکم، تمہیں بنایا خمیر اٹھایا، وفیہا نعیدکم۔ اہل مگر غور کرو، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بنانے والے نے تمہیں بنایا، خمیر مٹی سے اٹھایا، خمیر مٹی سے اٹھایا، یہ چہرہ بنایا، یہ چہرہ بنایا، یہ چہرہ بنایا، یہ مکھڑے بنائے، یہ صورتیں بنائی، یہ شکلیں بنائی۔ جلال پور والوں ذرا جم کے بولو گے یہ چہرے بنانے والے جو چپ بیٹھے ہو تمہیں کس نے بنایا ہے؟ اچھا ایک جملہ اور کو پروفیسر سے مجھے دعا دینا ہے تو یہ مٹی، یہ بھی میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہے تو یہ مٹی مگر مٹی اپنے مولا کی تعریف میں گرجتی ہے، تو بنانے والے کو اس پہ پیار آتا ہے۔ اللہ کا نام لو تو مزے میں لو۔ صوفیت اپنی جگہ میرے مجمع میں ذرا مجاہدہ کرائے ہوگی۔ اللہ یہ چہرے بنانے والا، یہ مکھڑے بنانے والا، یہ صورتیں بنانے والا، یہ شکلیں بنانے والا۔ اگر ہم گہری نظر میں دیکھیں تو اس جسم کے لیے اللہ نے خمیر اٹھایا مٹی سے، یعنی یہ جسم مٹی سے بنایا، تو اس جسم کی غذا بھی اللہ نے مٹی سے پیدا فرمائی۔ جو آپ کھاتے ہو نا، جو کچھ بھی کھاتے ہو، فروٹ ہے، اناج ہے، جتنی سبزیات ہیں، جو کچھ کھاتے ہو یہ مٹی سے آیا ہے۔ ادھر دیکھنا ذرا، سید کاظمی کہتا ہے قرآن سمجھو بزرگوں، قرآن سمجھو جوانوں، قرآن سمجھو میرے بچوں، قرآن سمجھو جلال پور پیر والا کے دانشوروں، قرآن سمجھو۔ اللہ نے خمیر مٹی سے اٹھایا، یہ جسم بنایا، زمین سے خمیر اٹھایا، بدن بنایا، اور اس میں جو روح ڈالی ہے وہ روح بھیجی ہے آسمان سے۔ جسم آیا زمین سے اور روح آئی، بولو آرڈر ہے، آرڈر بھی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر میری نظروں میں نظریں ہیں تو میں دو جملوں میں عنوان چھوڑ رہا ہوں، تفسیر پھر سناؤں گا۔ جسم آیا ہے زمین سے، روح آئی ہے آسمان سے، اللہ نے غذائیں پیدا فرمائی ہے زمین سے، اور روح کی غذا بھی اللہ نے اتاری ہے آسمان سے۔ روح کی غذا یہ کیا ہے؟ بولو بولو بولو، قرآن کیا ہے؟ سنو، منہا خلقناکم، ایک جملہ میں نے آپ کو کہلایا، ایک اور کہلوانا چاہ رہا ہوں، ذرا پھر بولو نا، سبق یاد کرنا ہے۔ یہ مکھڑے بنانے والا، یہ چہرے بنانے والا،
ایک دن موت آنی ہے، ایک دن فنا ہے، ایک دن آخری دن ہے زندگی کا، روح پرواز کرنے والی ہے۔ سنو جب بندہ فوت ہو گیا، مر گیا، اب اس کی میت کو لے جا کے قبرستان میں دفن کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ چہرے بنانے والا بھی اللہ ہے، جب چاہے یہ ساری شکلیں مٹانے والا بھی اللہ۔ بولو مٹانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یار مزے میں بولو، میں نے آپ کو اس لیے سامنے بٹھایا کہ اچھے جوان ہو ماشاءاللہ، اللہ کا نام جوانی میں لو، جوانی میں برکت ہوگی۔ چہرے بنانے والے اللہ، ایک دن رخسار، ایک دن چہرے، ایک دن شکلیں مٹانے والا اللہ۔ ایک جملہ اور سنو، جب میت دفن ہو گیا، قبر میں چلا گیا، کہانی باپ ٹھپ نہیں ہوا، قصہ تمام نہیں ہوا ہے۔ قبر میں دفن ہو گیا، من مٹی تلے دب گیا، مگر ایک عظیم مرحلہ باقی ہے۔ جب مولا چاہے گا، جب اللہ کا امر آئے گا، قادر کی قدرت کا فرما ہوگی، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ ایک دن ساری قبریں کھلیں گی، ہر مولا ہر میت اپنی اپنی قبر سے اٹھے گا۔ آپ نے بھی پھر کھڑے ہونا ہے، بالیقین ایک دن میں نے بھی اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ صوفیاء علماء ایک دن اٹھنا ہے، تاجروں زمینداروں ایک دن اٹھنا ہے۔ پتہ چلا اپنی اپنے چہرے بنانے والا اللہ، صورتیں مٹانے والا اللہ، جب چاہے گا پھر سے اٹھانے والا اللہ۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ یہ سید کاظمی شاہ پھرتا ہے، حقیقت میں یہ مٹی ہے، ایک دن روح نکل جانی ہے، اور جنازے کے لیے جب میت لائی جائے، کبھی امام صاحب نے نہیں کہا کہ دعائے مغفرت ہے شاہ صاحب کے لیے، دعائے مغفرت ہے پروفیسر صاحب کے لیے، دعائے مغفرت ہے استاد جی کے لیے۔ ہر جنازے میں امام صاحب کہہ رہا ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعائے مغفرت ہے حاضر وزیت کے لیے۔ حاضر استاد جی، اگر میں یہ کہوں تو حقیقت ہوگی کہ جب روح نکل جاتی ہے، سب سے پہلے میرا نام چھن جاتا ہے، نام ختم، اعلان ہوتا ہے فلاں بن فلاں انتقال کر دیا۔ ہم ان کے گھر میں جب جاتے ہیں تو جا کے کوئی پوچھتا ہے کہ نواب صاحب کہاں ہیں، شاہ صاحب کہاں ہیں، پوچھتے ہیں میت کہاں رکھی ہے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ بولو بولو یار، میت کہاں رکھی ہے؟ پتہ چلا کچھ نہیں ہے، یہ بلبل ہے، یہ خاک کے پودے ہیں، یہ مٹی ہے، نہ کوئی تاجر، نہ کوئی صنعت ساز، نہ کوئی شاہ صاحب، نہ کوئی نواب صاحب، یہ سارے فقیر ہیں اور فانی ہیں۔ کچھ کہہ رہا ہوں، فقیر ہیں اور فانی ہیں، یہ چہرے مٹی ہیں اور عارضی ہیں، تھا بھی نام
پوری والا چھوڑو، پنجاب پاکستان چھوڑو، قرآن سمجھا ہے، دعوت نظارہ دیتا ہوں، چلو تصورات کی دنیا میں ہم سب چلتے ہیں شہر مدینہ۔ سبحان اللہ۔ ذکر مدینہ سن کے تو جھوم کے بولو نا سبحان اللہ۔ تصور میں کالے کے دار شہر مدینہ میں اللہ میاں جو مدینہ کا نام لیتا ہے اسے مدینہ تو رسول کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ بڑی دعا میں چلو کہاں چلتے ہیں؟ مدینہ میں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام؟ محمد بلال۔ محمد بلال۔ بلال۔ محمد بلال، بہت اچھے۔ جس طرح آپ سامنے بیٹھے اسی طرح بیٹھ کے بیان سنا کرو، سامنے بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، کچھ دامن میں جولی میں پڑتا ہے۔ غور کرو، اگر تو تصور میں شہر مدینہ پہنچے ہو، استاد جی دعا دینا، میں سنا نہیں رہا، اب میں کچھ آپ کو دکھا رہا، نظر آئے گا، میری نظروں میں نظریں ملا کے جم کے بیٹھو، نظر آئے گا۔ عرب کی دھرتی ہے شہر مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، ایک خطہ مقدس ہے، اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، یہ زمین پہ جنت ہے۔ جن کا یقین ہے ان کی سبحان اللہ ذرا اٹھے گی۔ اب میں دلال میں نہیں بیٹھا، میں آپ کو لے لیا ہوا، میرا درسہ وہاں ہو رہا ہے۔ شہر مدینہ میں ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، بلکہ سید کاظمی کہتا ہے میرا عقیدہ ایک جنت ہے مدینے میں، ایک جنت ہے اللہ کے خزینے میں، اس جنت کو اس جنت پہ قربان کر دیا جائے، جنت موٹی جنت دے گھول چھوڑوں، اس جنت میں حور و قصور آباد ہیں، اور مدینے والی اس جنت میں ہمارے حضور آباد ہیں۔ سمجھو سمجھو کیا کہہ رہا ہوں۔ جب میں روضہ اطہر پہ پہنچا، گنبد خضرا کے سارے تلے میں نے دیکھا تو کیا دیکھا، یہ وہ جنت ہے جہاں ہمارے سرکار رہتے ہیں، اور سرکار کے قدموں میں دونوں یار رہتے ہیں۔ تھوڑی گونج میں آ جائے میرے باتیں بولنے والا سکون سے بولے کہ آپ سمجھ رہے ہو۔ اس جنت میں میرے سرکار رہتے ہیں، اور آپ کے پہلو میں دونوں پتہ چلا مولا نے تمہیں بنایا، خمیر مٹی سے اٹھایا، مجھے بنایا، خمیر مٹی سے اٹھایا، بنانے والے نے جب اپنا حبیب بنایا، خمیر بھی اس جنت سے اٹھایا، جنت سے پاک خمیر اٹھایا، بنانے والے نے محبوب بنایا، محبوب بنایا، اور کیا ہی خوب بنایا۔ اللہ نے حبیب کو سجایا، حبیب کو بنایا، حبیب کو سنوارا، حبیب کو سنگارا، اور اتنا عظیم بنایا کہ بنانے والا کہتا ہے والضحی واللیل اذا سجا۔ تھکا ہارا ہوں، میں سمجھتا ہوں میرے گلے بیٹھے ہوئے بول بول کے، لیکن میں قرآن تب پڑھوں گا کہ آپ مزے میں بولو سبحان اللہ۔ میں چاہ رہا ہوں کہ توفیق اللہ تعالی جلال پور میں ایک یادگار عنوان چھوڑ کے جاؤ، سمجھو ذرا۔ بنانے والے نے خوب بنایا، خوب بنایا، خوب بنایا، اور اتنا عظیم بنایا کہ کسی کہنے والے نے کہا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیا۔
سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے ساری دنیا کیسا ہوگا وہ مصور جس کی تصویر ہے اب غور کرنا جنت سے خمیر اٹھایا اللہ نے حبیب بنایا یہ جنت والی جو مٹی بچتی تھی اسی مٹی سے اللہ نے صدیق اکبر بنایا فاروق اعظم میری دلیل قرآن ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى مولا جہاں سے خمیر اٹھاتے ہیں ایک دن ہستیاں اللہ پھر وہیں سلاتے ہیں جہاں سلاتے ہیں اس دن مولا پھر وہیں سے اٹھاتے ہیں بنانے والا بھی اللہ سلانے والا بھی اللہ پھر اٹھانے والا بھی اگر غور کرو میں ایک سیرہ اور چل رہا ہوں خلیفہ اول ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں ارے انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں قصر صداقت کی منزلت جسے نہ پوچھ گھر سے تو دلہا رسول بنتے ہیں صدیق اکبر کی شان میں قرآن سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى غاری نذیر احمد ثاقب صاحب میرے پرانے مہربان دوست ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری تقریر پونے گھنٹے سے زیادہ ہو گئی ہے حضرت جی اب تشریف لائے ہیں چلو دیر آیا درست آیا میں آپ کی محبت کو سلام یقین فرمائے میرے پاس وقت نہیں تھا مولانا نے جب فون کیا تو میں نے بہت احترام کیا اللہ میری حاضری قبول فرمائے آمین آمین حضرت آپ میرے حق میں دعا کر دینا اللہ جب تک زندگی دے شان والی کبھی کبھی پروفیسر صاحب میں تنہائی میں آنسوں کی برسات میں روتا ہوں کہ محمد اسماعیل شاہ نخرے میں نہیں آیا کچھ نہ تھا اللہ نے آج رنگ لگایا ہے یہ عزت تیری نہیں ہے یہ عزت قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام آباد آزادی مارچ میں کنٹینر پہ 12 ربیع الاول کی رات گزشتہ سال ایک شاندار میرا بیان ہوا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی موجودگی میں پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج دعا میں نہیں مجھے تھپکی دے رہے تھے اور میں لاکھوں کے مجمع میں قرآن پڑھ رہا تھا خدا گواہ یہ عزت انسان کی نہیں ہے یہ عزت قرآن کی ہے اور انسان وہ انسان ہے جو قرآن سے جڑ جاتا ہے
مولانا محمد باز صاحب کو میری پوری کیفیت جانتے ہیں، مولانا بھی جانتے ہیں، قاری نذیر احمد صاحب، میرے والد مرحوم سید بشیر احمد شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل معتبر عالم دین تھے، لیکن 5 سال میری عمر تھی جب میرے ابا جی کا انتقال ہوا۔ آج میں اس مسند پہ بیٹھا ہوں، یقین کرے میری ساری تعلیم میں میری ماں کی محنت، میں کریا قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں جولیاں پھیلا کے دعا کر رہا ہوں، اللہ میری ماں کی قبر کو جنت کا باغ ایک دن مر جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ غور کرو، میں مسافری جس نے آپ کو ہدیہ کو میں گھنٹے کے قریب ہو گیا ہے بول رہا ہوں، اللہ اکبر۔ چند منٹ میں ایک صدمہ، ایک دکھڑا آپ کو سناتا ہوں۔ بیان میں فرق یہ ہوگا کہ پہلے پونا گھنٹہ جو میرا بیان تھا اس میں آپ سبحان اللہ کہتے رہے، اب بولنے والا کوئی دکھڑا، کوئی صدمہ، کوئی درد سنائے تو آپ نے کہنا ہے اللہ سے سماعت سمجھو۔ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا آخری دن تھا، وار سوموار تھا، 22 جمادی الثانی، شہر مدینہ میں صدیق اکبر کو گزشتہ 11 دنوں سے مسلسل بخار دن بدن بڑھتا رہا۔ آج نٹھار ہو کے، ضعیف ہو کے، کمزور ہو کے صدیق اکبر نے اپنا سر اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کی جھولی میں رکھ دیا اور رو کے صدیق اکبر نے فرمایا، عائشہ آج سوموار ہے، ہمارے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن الوداع فرما گئے تھے۔ سرکار کا وصال پرمدار انتقال پاک سوموار کو ہوا تھا، آج پھر سوموار ہے، میں تھک گیا ہوں، نڈھال ہو گیا ہوں۔ عائشہ میری بیٹی دعا کر اللہ آج ابو بکر کو اپنے ہاں بلا لے، میں اسی دن جانا چاہتا ہوں جس دن سرکار کی الوداع ہوئی تھی۔ سیدہ عائشہ رو پڑی۔ سنو، صدیق اکبر نے فرمایا، میری بیٹی سرکار کے وصال پرملال کے بعد آج تک 2 سال 3 مہینے 11 دن میں ابو بکر خلیفہ رہا ہوں، میں وارث مصطفیٰ رسول رہا ہوں، میں منبر رسول پہ ڈیوٹی دیتا رہا ہوں، امور خلافت کو سنبھالتا رہا ہوں۔ عائشہ میری بیٹی 2 سال 3 مہینے 11 دن میں اس خدمت کے عوض میں تھوڑا میں قلیل روزینہ لیتا رہا ہوں، وظیفہ لیتا رہا ہوں، تنخواہ لیتا رہا ہوں، قوت لا یموت میں لیتا رہا ہوں۔ میری بیٹی عائشہ آج زندگی کا آخری دن آ گیا ہے، میری بیٹی فی الفور حساب کرو، ٹوٹل کل میزان کرو، 2 سال 3 مہینے 11 دن میں نے کتنی تنخواہ لے لی ہے، اور میرا یہ گھر مدینے میں، میرا یہ مکان نقد و نقد فی الفور بیچ کے فروخت کر کے میری بیٹی میری تنخواہ والا پورا پیسہ واپس بیت المال میں جمع کرا دو، عمر کے ہاں میری تنخواہ
جب ہوگا تنخواہ ملازم طبقہ بیٹھا ذرا غور کرے. آج ابو بکر نے بیٹی کی نظروں میں نظریں ملائی، فرمایا عائشہ جب سے سرکار اس دنیا سے چلے گئے آج تک 2 سال 3 مہینے میں ابو بکر نے کبھی ایک وقت کا کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھایا، اس لیے کہ سرکار کے جانے کے بعد زندگی کے مزے ختم ہو گئے ہیں. عائشہ بس دعا اللہ جلد ابو بکر کو سرکار سے ملا دے. پھر رو کے فرمایا عائشہ میری ایک وصیت اور ہے، جب میرا دم نکل جائے روح پرواز ہو جائے میری بیٹی میرے کفن کے لیے بازار سے میرا کپڑا ہرگز نہ خریدنا، نئی چادریں نہ خریدنا، یہ پرانی چادریں